مغربی ایشیا کے خطے میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہے اور ادھر ایران نے کہا ہے کہ اس نے دبئی میں امریکی فوج کے 2 اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی سرکاری کنٹرول والی فارس خبر رسائی ایجنسی کے مطابق حضرت خاتم الانبیاء کے مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ خطے میں امریکی اڈوں پر ایران کے پہلے کے حملوں کے بعد امریکی فوج کے اہلکار ان مقامات پر منتقل ہو گئے تھے۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان ٹھکانوں پر 500 سے زیادہ فوجی موجود تھے، جن میں ایک فوجی اڈے پر تقریباً 400 اور دوسرے پر لگ بھگ 100 اہلکار متعین تھے۔ بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ان ٹھکانوں کی نشاندہی کرنے کے بعد اچوک میزائل اور ڈرون حملے کیے، البتہ امریکی حکام نے ابھی تک اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ایران جنگ میں حوثیوں کا اسرائیل پر پہلا میزائل حملہ۔ ایران کی حمایت یافتہ یمنی حوثی جنگجو گروہ نے پہلی بار اسرائیل پر میزائل حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یوں مشرق وسطی کی جنگ کا ایک نئے اور خطرناک موڑ میں داخل ہونے کا خدشہ شدید ہو گیا ہے۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ہفتے کی صبح انصار اللہ کے میڈیا چینل پر نشر کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے جنوبی اسرائیل میں حساس فوجی اہداف پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ یمنی افواج کا کہنا ہے کہ ان کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک مقررہ اہداف حاصل نہیں ہو جاتے اور خطے میں حملے بند نہیں ہو جاتے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حملے میں داغا گیا میزائل راستے میں ہی روک لیا۔ حوثیوں نے جمعے کو ایک مبہم بیان میں جنگ میں شامل ہونے کا اندیہ دیا تھا اور صرف چند گھنٹے بعد حملہ بھی کر دیا۔ یہ سوال بھی اب اٹھ رہا ہے کہ کیا حوثی ریڈ سی سے گزرنے والے عالمی تجارتی جہازوں کو دوبارہ نشانہ بنائیں گے، کیونکہ ایران جنگ میں ان کی شمولیت اس پورے راستے کو مزید غیر محفوظ بنا سکتی ہے۔ حوثی باغی نومبر سن 2023 سے جنوری سن 2025 تک 100 سے زائد تجارتی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کر چکے ہیں۔ ان حملوں میں 2 جہاز ڈوب گئے تھے جبکہ 4 افراد ہلاک بھی ہوئے تھے۔ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی شپنگ پہلے ہی دباؤ میں ہے۔ یہ وہ تنگ آبی راستہ ہے جہاں سے ایران جنگ سے قبل دنیا کے تیل اور گیس کا 20% برآمد کیا جاتا تھا۔ اب اگر حوثی ریڈ سی میں دوبارہ حملے شروع کرتے ہیں تو دنیا کے 2 سب سے اہم بحری راستے یعنی ریڈ سی اور آبنائے ہرمز دونوں ہی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ یہ عالمی معیشت کے لیے ایک تباہ کن دھچکا ہو سکتا ہے۔ حوثیوں کے حملے نے واضح کر دیا ہے کہ مشرق وسطی کی جنگ اب صرف ایران، اسرائیل یا امریکہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ خطے کے زیادہ گروہ براہ راست اس تنازع کے فریق بنتے جا رہے ہیں۔ CGTN کی جانب سے عالمی سطح پر کیے گئے ایک سروے کے مطابق 89.6% جواب دہندگان کا خیال ہے کہ امریکہ کی بیرون ملک مداخلت جنگی پالیسیوں کے ایک مہلک چکر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور ایران سے متعلق تنازع نے امریکہ کو عالمی برادری میں مزید تنہائی کا شکار بنا دیا ہے۔ سروے میں شامل 92.4% شرکاء کا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیاں بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سخت خلاف ورزی ہیں۔ 88.2% شرکاء کا ماننا ہے کہ ایران کی جنگ نے امریکہ اور اس کے روایتی اتحادیوں کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کر دیا ہے، جبکہ 82.8% شرکاء کو خدشہ ہے کہ اس تنازع کے اثرات دیگر خطوں تک بھی پھیل سکتے ہیں۔ 88.5% شرکاء نے کہا کہ ایران کی جنگ امریکہ کے داخلی سماجی اختلافات کو مزید بڑھا دے گی۔ 87% شرکاء کا خیال ہے کہ امریکہ میں جنگ مخالف جذبات آزاد ووٹرز کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ریپبلکن پارٹی کو وسط مدتی انتخابات میں شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ 65% شرکاء نے فوری جنگ بندی کو ناگزیر قرار دیا، اور 72.3% شرکاء نے متعدد ممالک کی جانب سے مذاکرات کی سرگرم کوششوں کو سراہا۔ ایل ایسپنول ویب سائٹ نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا ٹرمپ نے ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کو نقصان پہنچایا، اب صرف 1/4 یورپی باشندے ہی امریکہ کو اتحادی سمجھتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سے یورپی شہری اب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ کو مزید اتحادی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔
یورپی فارن ریلیشنز کونسل کی رپورٹ کے مطابق تاریخی طور پر امریکہ کے قریبی سمجھے جانے والے ممالک جیسے ڈنمارک، برطانیہ اور پولینڈ کے بالترتیب 58%، 53% اور 47% شہری اب امریکہ کو قابل اعتماد اتحادی کے بجائے محض ایک ضروری شراکت دار قرار دیتے ہیں اور اس سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرتے۔ اسپین میں اس وقت صرف 10% لوگ امریکہ کو یورپی یونین کا اتحادی سمجھتے ہیں، 15% لوگ اسے حریف قرار دیتے ہیں اور 13% اسے دشمن تصور کرتے ہیں، جبکہ 39% سوئس شہری امریکہ کو مسابقتی حریف یا حتیٰ کہ دشمن سمجھتے ہیں۔ پولیٹیکا اخبار نے نشاندہی کی ہے کہ امریکہ کی ساکھ میں گراوٹ نے دہائیوں سے قائم عالمی نظام کے استحکام اور عالمی سطح پر اس ملک کی قوت کے بارے میں نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور جاری پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کی بحالی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبداللاتی اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی دعوت پر سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ کا ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سید احمد معروف نے استقبال کیا، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ افغانستان اور مغربی ایشیا سید علی اسد گیلانی نے ترک وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ دونوں معزز مہمان سعودی وزیر خارجہ کے ہمراہ موجودہ علاقائی صورتحال پر 4 فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران وزرائے خارجہ علاقائی صورتحال پر مشاورت کریں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے اور روزانہ 2 جہاز اس آبنائے سے گزریں گے۔ انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ ایران کی جانب سے ایک خوش آئند اور مثبت اقدام ہے جو قابل ستائش ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ایرانی صدر کے دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ٹیلی فون پر 1 گھنٹے طویل گفتگو میں انہوں نے ایران کے خلاف جارحیت روکنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے مشرق وسطی کی جنگ میں شامل ہونے کے بعد اسرائیل کو نشانہ بنانے والے دوسرے میزائل حملے کا اعلان کیا ہے۔ حوثی ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ گروپ نے اسرائیل میں متعدد اہم اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے کروز میزائل اور ڈرونز فائر کیے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال کی مذمت کی ایک قرارداد منظور کی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے منظور کی گئی اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ قرارداد کے حق میں 24 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے، جبکہ 19 ارکان غیر حاضر رہے۔ غزہ میں اسرائیل کے 2 الگ الگ فضائی حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 11 اکتوبر سے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 692 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان میں ملک کے جنوبی حصے میں اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں میں کم از کم مزید 10 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اس مہینے کی 2 تاریخ سے اب تک لبنان میں اسرائیلی حملوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 1189 ہو گئی ہے۔ انڈونیشیا نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تک رسائی پر پابندی عائد کر دی ہے جو انہیں نامناسب آن لائن مواد یا فراڈ سے متاثر کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کی وزیر برائے کمیونیکیشن اور ڈیجیٹل امور مطیع حفیظ نے کہا کہ یہ پابندی ملک کے تقریباً 70 ملین بچوں پر لاگو ہوگی۔ کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ میں رات لاہور میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔
اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنائے۔ جواب میں ملتان سلطانز نے ہدف 18.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ قدرتی آفات سے پیدا شدہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ایک الرٹ کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک نظام اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے تیز ہوائیں، گرد آلود طوفان اور مزید بارشیں ہوں گی۔ شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، گاڑی چلاتے وقت احتیاط برتیں اور موسم کے حوالے سے سرکاری ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کوئٹہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 15، لاہور 20، کراچی 25، پشاور اور گلگت 18 اور مری 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع ابرآلود رہنے، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، بارہ مولہ اور اننت ناگ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 19، لیہ -1 اور شوپیاں میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔